اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکو نمبر 11 ہے، آیت نمبر 87 سورہ بقرہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس یعنی تورات عطا کی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، یعنی وہ یہودی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، وہ خود ہی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی تھی بنی اسرائیل پہ، اور اس کو ماننے کے بجائے اپنا ایک نیا دین نکالا، اپنا نام یہودی بنا لیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رسول جو ہے نا وہ بنی اسرائیل پہ بھیجے، تورات کے مطابق جو فیصلے کرتے تھے، یعنی تورات تو ان کے پاس ایک شریعت موجود تھی، لیکن اس کے بعد رسول بہت زیادہ بھیجتے چلے گئے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ ان رسولوں کے قرآن میں نام نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے نام نہیں ہیں، بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لیکن حضرت بتائے موسیٰ کے ہیں۔ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے کا بعد ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نہیں، بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ذی الکفل ہیں، سیدنا الیاس ہیں، سیدنا الیسع ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بے شمار انبیاء وہ رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور لیکن یہ کہ ہمیں جن کا پتہ ہے قرآن میں اور اس میں حدیث میں یوشع بن نون کا بھی ذکر آیا ہے کہ ان کی قیادت میں وہ عمالقہ والی جو زمین تھی وہ فتح ہوئی تھی، جب یوشع بن نون کی قیادت میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ بنی اسرائیل ان کی قیادت میں گئے تھے اور یہ فتح ہوا تھا، یہ حدیث میں ذکر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا، جیسے ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے، سورہ مومنون میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور انہیں واضح نشانیاں عطا کی۔
یعنی سب سے آخری نبی کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، اور مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، تو ہاں اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا، وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، واضح نشانیاں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو شریعت دی گئی تھی، اور ایک یہ کونی نشانیاں بھی تھیں، یعنی مردے کو زندہ کرنا اور یہ ساری چیزیں کونی نشانیاں تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں، اور وہ نبی بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے اس کی مدد کی. روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر آتے تھے، اور قرآن جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے زندگی کا کام دیتی ہے، ہماری روح کی زندگی ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو درست قرار دیا ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اور پھر یہ کہ روح القدس جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام جب لے کر آتے تھے وحی، تو اللہ تعالیٰ کی کلام کو دلوں پر اتارتے تھے، یعنی جو بھی پیغمبر آتے تھے ان کے لیے. اور پھر یہ کہ عذاب بھی آتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انجیل بھی حضرت جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرت جبریل روح پھونکنے کے لیے آئے تھے. ایدنا سے اگر آپ دیکھیں نا مدد کی، تو کیسے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ روح پھونکنے بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے. پھر انجیل دینے بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. اور پھر یہ کہ جب آسمانوں پر اٹھانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا زندہ، یعنی روح اور جسم سمیت. اور پھر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا. تو کبھی رسول تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کا تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، یا تمہارے دلوں کو ناگوار گزرتی تھی وہ بات، اور ظاہر ہے کہ ایمان ان کے دلوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو انہوں نے تکبر کیا. حق کو جھٹلانا تکبر ہے، اور کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا بھی تکبر ہے. تو حق کو جھٹلایا انہوں نے، تو اس کا مطلب تکبر کیا. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو اناد اور انکار تمہاری طبیعت کا خاصہ ہے. یہ تو شروع سے ہی تمہاری خصلت میں ہے کہ تم انکار ہی کرتے رہتے ہو. جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے اصل میں وہ ایمان تھا. ایمان ہی نہیں چاہتے تھے. جو دل چاہتا تھا وہ کیا تھی؟ شہوات، خواہشات کی زندگی جینا چاہتے تھے، اللہ کی مان کے نہیں چلنا چاہتے تھے. تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے سے تکبر کیا. اس میں بہت زیادہ
یعنی کہ شدت ہے، استکبرتم، شروع میں یہ 3 لفظ آ گئے نا، یہ شدت کے لیے بھی لگتے ہیں، مانگنے کے لیے بھی لگتے ہیں، لیکن یہاں پہ شدت کے لیے آئے ہیں، اتنا زیادہ تکبر ہے بھرا ہوا۔ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کو جھٹلایا، اور بعض رسولوں کو تو قتل ہی کر ڈالا، اس حد تک چلے گئے تھے، اس لیے کہ وہ رسولوں کی تعلیمات ان کی نفسانی خواہشات سے ٹکراتی تھی، اس لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، ظاہر ہے رسول کی ہر بات، اور وہ فطرت کے خلاف جاتے تھے۔ شیطان کی اکساہٹ جو ہے وہ ان کے اندر ہر وقت رہتی تھی، اور پھر یہ کہ خواہش نفس ان کے اندر جاگتی رہتی تھی۔ تورات کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا؟ اگر آپ دیکھیں تو اپنے پاس تورات کی موجودگی کے کو کیا سمجھتے تھے؟ بس وہ عظمت کا ایک نشان تھا ان کے پاس، اس سے رہنمائی تو نہیں لیتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم عظمت کا نشان ہی سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں بس، اور اس سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فخر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی مسلم ہیں اور ہمارے پاس تو قرآن ہے، بس ختم۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ تو جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اور جن کو قتل کیا تو پتہ نہیں کتنوں کو تو قتل کیا، جیسے کہ ایک روایت میں 300 کا ذکر آتا ہے نا، کہ صبح میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا تھا، اور شام میں سبزی بیچنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے وہ واضح طور پر یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا، کہ ان کو کس طریقے سے انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی۔ دیکھیں فریقاً کذبتم کی بات ہے، یعنی کہ یہ فعل ماضی میں آتا ہے، کذبتم، کذب تم، اور فریقاً تقتلون یہ مضارع کس کے لیے ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس وقت جب آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، پہلے جھٹلا تو چکے تھے پہلے لوگ نبیوں کو، اور ابھی جو ہے وہ قتل کرنے کے درپے تھے۔ اور ہمیں ایک روایت سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودن نے بکری کا گوشت جو زہر آلود کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا ہدیے کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست میں سے اس کی دستی میں سے جب اٹھایا اور کھانا ہی شروع کیا تھا، کہ چند صحابہ نے کھانا شروع کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا تھا اس کا گوشت، تو پھر فرمایا سب کو کہ کھانے پہ سے ہاتھ اٹھا لیں، کیونکہ پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ یہودن کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کے اس ہاتھ نے مجھے خبر دی جو میں کھا رہا تھا۔ تو اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ملایا زہر، اور پھر یہ کہ جب پوچھا گیا کہ کیوں ملایا ہے تو اس نے صاف یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہوئے تو میں یہ دیکھنے کے لیے ملایا ہے کہ اگر آپ نبی ہوئے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ نبی نہیں ہوئے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ تو جس نے بھی یہ گوشت کھایا تھا نا، وہ صحابی جتنے بھی صحابی تھے نا ان کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو نکالنے کے لیے اپنے شانے سے خون نکلوایا تھا، یعنی کہ پچھنے یا وہ ہجامہ کروایا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر
شفاق قسم کی قوم تھی۔ اگلی آیت میں اور مزید ان کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 88 ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پردے پڑے ہیں، ان پر اس کوئی سے اثر مراد نہیں ہاں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتا۔ سکتی، اب تک جو سوچ اور جو عمل ہے اسی پر قائم رہیں گے، یعنی کہ ایک طرح سے سیل پیک ہو گئے وہ ان کے دل، اب اندر کچھ جا نہیں سکتا۔ اور یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، بہت پکے عقیدے کے ہیں، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم اس کی بات کا اثر ہمیں ہوگا ہی نہیں، جس عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی، یعنی ان کے عقیدے کی غلطی تو ثابت ہو چکی تھی جو انہوں نے عقیدہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، وہ اللہ کا بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور سارے اپنے بڑے بڑے بڑوں کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا، اور اس پر جم جانا یہ کیا تھا؟ یہ جاہلانہ تعصب ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ اور یہ سمجھے انسان کے یہ جو تعصب ہے یہ عقیدے کی پختگی ہے، تو یہ کوئی خوبی ہے؟ اور ایک اسرائیلی مفکر کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتابیں اور ان سے جو حاصل شدہ علم ہے ہمارے دلوں کا محافظ ہے، یعنی اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ رکھا ہے، ہمارے علم نے اتنا علم ہمارے دل کو پکا ہے۔ علم نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں داخل نہیں نہیں، ہونے دیتا، یعنی خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنی مسخ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں جو ان کے دلوں پر مہر کی طرح ثبت ہوئی ہوئی ہیں۔ خود ہی یہ مان رہے ہیں۔ اب سب دروازے جو اصلاح کے ہیں اور راستی کے ہیں ان پر ان کی اپنی بدبختی کے باعث بند ہو گئے ہیں، اور یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اس لیے تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہود نے کہا ہمارے دل جو ہے وہ علم کے مخزن ہیں، یعنی خزانہ بھرا ہوا ہے ہمارے دلوں میں علم کا، یہ پہلے سے ہی علم اور معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ استغفر اللہ۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات ہے ہی نہیں، ان کے دل تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ اسی لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سب پر ایمان بھی نہیں رکھتے، تورات پہ بھی ایمان نہیں ہے ان کا۔ تو یہودی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ ایمان لائیں گے، یعنی ان کا کفر زیادہ ہے، کچھ حصے پر ایمان لے کر آتے ہیں اور بہت سارے حصے کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ کہ تھوڑے حصے پر ایمان لے کر آئے ہیں، زیادہ حصے کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ان میں سے بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ تعداد میں بہت کم یہودی جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن سلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، اور بہت کم ہیں جو ایمان لے کر آئے، بہت ہی قلیل جو ہے لوگ ایمان لے کر آئے، اور کثیر تعداد جو ہے وہ ان کی بالکل ایمان سے بے بہرا رہی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن مجید۔ مصدق لما معہم کی بات ہے کہ توحید اور اصول دین کی جو موافقت کرتا ہے یہ قرآن مجید، اور پچھلی آسمانی کتابوں کے جو احکامات ہیں وہ سارے ایک ہی چشمے کی نکلے ہوئے ہیں، ساری پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں سے جنگ کریں گے۔ تو یہود کی دعائیں جو وہ مشرکین سے شکست کھانے پر مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جلدی سے آخری نبی کو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ ہم مل کر مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں، خود ہی اس طرح کی دعائیں کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، جیسا کہ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب بنے تو اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روز روشن کی طرح ان پر یہ بات آیا تھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ایک سہل سے روایت ہے جو خسیمہ کے غلام تھے، میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا، یہ لوگ عیسائی تھے۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا، اس صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے چچا آ گئے، جب انہوں نے مجھے وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کھول کر کیوں پڑھا؟ میں نے کہا اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ تو جہاں سے ہمیں جس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ یہ سارے کام کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ اور پھر ایک اور بھی ہمیں روایت ملتی ہے، نعمان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا میرے والد جب تورات کا ایک سفر یعنی باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ یہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے، جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔
چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ کھولا صفحہ کھولا، میں نے دیکھا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس میں یہ سب تفصیلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ اس کی نظر و نیاز خود ان کی جانیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے جیسے پرندے اپنے بچوں پر سایہ کیے رکھتے ہیں۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس واقعے کو سنیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے، یہ ان کی بات ہے سیدنا نعمان کی، انہوں نے چاہا اچھا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت نعمان نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ سارے صحابہ بھی سنیں یہ ساری بات۔ تو چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے نعمان ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ واقعات ہیں کہ وہ نبی جو کہ ظاہر ہو گئے جس کے لیے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن تورات کی پیشن گوئیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کرنا یہودیوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلی تعصبات تھے ان کے اندر، سرکشی تھی اور حسد تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا۔ اور یہ بھی حسد تھا ان کو کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت نازل کر دی جو کہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہود جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہود ہے یا مطلب یہ جو ادھر باہر کے ملک میں ہیں یہ سب یہودی ہیں؟ نہیں، یہودی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنا مذہب ظاہر کرتے ہیں نا، یہودی تو کہ ہم یہودی ہیں، اور عیسائی بھی اپنا مذہب جو مذہب ظاہر کرے تو ظاہر ہے وہ تو پتہ ہی چل جاتا ہے نا۔ پتہ تو ان کا نہیں چلتا جو مذہب ظاہر نہیں کرتے۔ یہ جتنے ممالک ہیں سب غیر مسلم ہیں؟ نہیں، اس میں مسلمان بھی تو رہتے ہی ہیں۔ مسلمان تو ہم لوگ ہی گئے ہوئے ہیں نا زیادہ تر۔ ہاں جی، وہاں پر بھی ہیں جو مسلم ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے تو یہودی عرب میں رہتے ہیں،
یہ مکہ میں؟ جی جی، مکہ میں نہیں، مکہ اور مدینہ سے تو ان کو نکال دیا گیا ہے نا، مکہ اور حرم کی حدود میں تو کوئی غیر مسلم انٹر نہیں ہو سکتا نا. تو باقی یہ کہ دوسری جگہوں پہ عرب ممالک میں یہودی ہیں، بہت پرانے یہودی رہتے ہیں، یعنی کہ صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں وہاں پر. تو جیسے ہم اپنا مذہب ظاہر کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی ظاہر کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے. اچھا، یہ جو ہاں جی، ہندو ہیں ہندو، یہ ہندوؤں نے تو ہندوؤں کی تو ایک الگ چیز ہے نا لیکن یہ وہ. بھی مطلب غیر مسلم ہی ہے نا؟ جی بالکل، سارے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، وہ غیر مسلم ہے. اللہ کو ایک ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا لازمی ہے ہر کسی کے لیے، ہر انسان کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد جہالت اور تکبر کی فولادی دیوار جو ہے نا وہ لگا لی ہے، اور دلوں پر ان کے مہریں لگا لی ہیں اپنے اور پھر اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ ملعون ہو گئے، لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے ان پر. اور تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود یہود کے لیے انبیاء علیہ السلام کی نصیحت ناقابل برداشت ہو گئی. حالانکہ تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، اور بس لیبل لگاتے ہیں کتاب کا. ہمارے پاس بھی لیبل لگا لیا جاتا ہے کتاب کا. تو پھر اسی وجہ سے دین سے دوری ہے. اور یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مان لیں، پھر ہمارے بڑوں کا کیا ہوگا جن کے اوپر ہم چلتے ہیں. اور یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا. انہوں نے کتاب کو پہچان تو لیا تھا لیکن مانا نہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور حالانکہ احکامات کو بھی پتہ ہے کہ وہ احکامات صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اور یہ کہ ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو لے کر آئے تھے، اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. اور پھر یہ بات ہے کہ قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے ہی حق پر ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے لینے کی. آج ہمارے پاس بھی تو یہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے. اور یہ بھی کہ وہ سب سے بڑے گروہ ہیں حق پرستوں کے. آج بھی آپ دیکھیں، او ہو ہم تو بہت بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کیا بتانے کے لیے آ گئے، اور یہ کیا سیکھنے چلے جاتے ہیں، کیا لینے چلے جاتے ہیں، سارا کچھ تو ہے ہی پتہ، اس طرح کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ہم سب کو سمجھ دے کہ قرآن کی اور صحیح معنوں میں اچھی طرح سے ہم سمجھ سکیں، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر طور پر گزار سکیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين